السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں کی گنتی کریں، وہ اور دنوں کی گنتی کریں۔ فعدۃ من ایام اخر کا یہ معنی بھی ہے کہ اگر رمضان کے اندر بندہ بیمار ہے اور مسافر ہے، شریعت نے چھوٹ دی ہے، فعدۃ من ایام اخر، اگر وہ روزوں کے مہینوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے بعد شوال میں رکھ لے، اور جب اللہ موقع دے تو ان دنوں میں جو فرضی روزے چھوٹ جائیں وہ ان کی قضا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، جتنے بھی ادیان اس اللہ کی زمین پر موجود ہیں، سب سے زیادہ امن و امان، امن و آسانی کا منبع جو دین ہے، اس دین کا نام صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے اندر ہر بالغ مسلمان مرد، ہر بالغ مسلمان عورت پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کہاں لکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو مجبور لوگ ہیں، مقہور لوگ ہیں، ان کے لیے اس دین اسلام کے اندر آسانی بھی بتا دی کہ جو مسافر یا بیمار ہے، دائمی مریض ہے، ضعیف العمر ہے، وہ ان کے لیے بھی جو اسلام اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل فرمایا، اس اسلام کے اندر آسانیاں اور آسانی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو شرعی عذر کے بنا پر، کیوں ایک بندہ مستقل بیمار ہے تو یہ اس کا شرعی عذر ہے۔ ایک بندہ مستقل ہی لمبا سفر کرتا رہتا ہے، یہ اس کا
شرعی عذر ہے، شرعی عذر کے بنا پر جو رمضان کے روزے ہیں نا اور دنوں میں رکھ لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بلا عذر، بلا، جس کا کوئی شرعی عذر نہ ہو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں۔ اب آتے ہیں، آج میں نے جو مسائل آپ سے ڈسکس کرنے ہیں وہ یہ ہے، مسافر کے روزے کا شرعی حکم کیا ہے اور بیمار کے روزے کا شرعی حکم کیا ہے۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، پہلے ادوار کے اندر تو یہ آسانیاں نہیں ہوتی تھی نا، یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی نا، یہ کاریں بسیں نہیں ہوتی تھیں، یہ تو اللہ نے بعد کے اندر اہل ایمان کے لیے ایک آسانی کا راستہ بتا دیا ہے۔ جو پہلے سفر ہوتے تھے وہ بڑے مشکل ہوتے تھے، کھچروں پر، اونٹوں پر لوگ سواری کیا کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو اتنی جدید سہولت ہے، اگر چھوٹا پیشاب کرنے جانا ہے وہ بھی اپنے بابا کو کہتا ہے موٹر سائیکل دی چابی دے میں واش روم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، کیا میں روزہ رکھ لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہے تو تو رکھ لے روزہ۔ کیوں؟ حمزہ بن عمرو اسلمی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول، سفر کے اندر میری طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، میں روزہ رکھوں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا رخصۃ من اللہ، ہیا رخصۃ من اللہ۔ حمزہ بن عمرو اسلمی نے یہ سوال کیا امام الانبیاء کو، تو امام الانبیاء نے کیا جواب دیا؟ ہیا رخصۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اور آگے سنیے، فمن اخذ بہا حسن، پس جو اسے قبول کرے تو بہت اچھا ہے، جو اسے قبول کرے۔ فمن اخذ بہا، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، پوچھنے والے صحابی ہیں، بتانے والے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد ہیں۔ جب صحابی نے پوچھا تو پیغمبر نے کیا بتایا؟ ہیا رخصۃ من اللہ، سفر کے اندر اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہ رکھیے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ فمن اخذ بہا، جو اس اللہ کی رخصت کو قبول کرے گا، فحسن، تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ اور فرمایا ومن احب ان یصوم، ہاں اگر جسے روزہ رکھنا پسند ہو سفر کے اندر، فلا جناح علیہ، وہ روزہ رکھے، اس پر کوئی گناہ۔ حدیث نمبر 2، سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑا بھی ہے۔ دلیل حضرت پیچھے صحابی نے سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا، اب پیغمبر کا خود عمل کیا گیا سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کا ہے۔ ذرا دلیل سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر، رمضان میں بحالت روزہ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، جب اسفان کے قریب گدید چشمہ پر پہنچے،
اللہ کے پیغمبر نے پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں والے برتن کو اوپر اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پیغمبر نے روزہ رکھا تھا تو مقام اسفان کے قریب گدید نامی چشمہ پر برتن میں پانی منگوایا اور ہاتھ اوپر اٹھائے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ افطار کیا، لوگوں نے بھی افطار کر لیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر مکہ پہنچنے تک آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ آپ سفر کے اندر تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے۔ یہ کون سا سال تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے؟ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے نا، اللہ نے تو روزے فرض کیے ہیں، نبی نے کیوں چھوڑے ہیں؟ یہ کون سا مقام تھا؟ اور میرے بھائیوں، جب فتح مکہ، جب مکہ کو اللہ نے فتح کیا، فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے قرائے غمیم میں، ایک جگہ کا نام ہے قرائے غمیم میں پہنچ کر پانی کا پیالہ بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر اللہ اکبر، پھر وہ پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد پھر آپ کو بتایا گیا ابھی تک بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 بار فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوا کہ پیغمبر نے سفر کے اندر روزہ چھوڑا بھی ہے۔ اب اگلے احادیث کے اندر سفر کے اندر آپ کا عمل روزہ رکھنے سے بھی ثابت ہے۔ وہ کون سی احادیث ہیں، وہ کون سے روایات ہیں، وہ کون سے ثبوت ہیں، وہ کون سے دلائل ہیں؟ توجہ میری طرف کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اس دن اتنی گرمی تھی، لوگوں نے شدت حرارت سے اپنے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں، یہ جو صحابی بیان کرتا ہے ابو درداء، گرمی کے دن اتنے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ صرف میں ابو درداء اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت سے تھے۔ میں یعنی عبداللہ بن روا کا روزہ تھا اور پیغمبر کا روزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب تقریری حدیث سنیے، قولی حدیث بھی آپ نے سن لی، فعلی حدیث بھی آپ نے سن لی۔ قولی حدیث کہتے ہیں آپ کے فرمان کو، حدیث کی دوسری قسم فعلی، آپ نے جو عمل کر کے دکھایا امت کے لیے بھی وہ سنت ہوتا ہے۔ یہ قولی حدیث بھی ہو گئی، فعلی حدیث بھی ہو گئی۔ اب تقریری حدیث سنیے۔ تقریری حدیث کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کے سامنے ایسا کام کیا گیا اور پیغمبر خاموش رہے تو وہ عمل جائز ہوتا ہے، امت کے لیے وہ عمل سنت ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر جو دو اس کی سنتیں رہتی تھی نا، اس نے وہ اٹھ کر بعد میں ادا کی۔ آج کہتے ہیں کہ امام جب سلام پھیرے تو سورج طلوع ہونے تک آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آمنہ کے لال نے، پیکر حسن و جمال نے سلام پھیرا، صحابی نے اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی۔ اگر پیغمبر کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں ناجائز ہوتی، پیغمبر صحابی کو روک دیتے، پیغمبر دیکھتے رہ گئے، صحابی نے 2 رکعتیں ادا کی۔ تو یہ تقریری حدیث ہے۔
پتہ کیا چلا امام جب سلام پھیرے جس کی سنتیں رہتی ہیں وہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہ رکھا. کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے. فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم. تو لوگ اعتراض کرنے لگے دیکھو جی ہٹا کٹا موٹا تازہ روزہ نہیں رکھتا. اور انس فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا فلم یعب الصائم علی المفطر. کوئی روزے دار غیر روزے دار پہ اعتراض نہ کرے. کوئی غیر روزے دار پہ اعتراض نہ کرے. یہ تقریری حدیث ہے. ہمارے سامنے قولی حدیث بھی آ گئی, فعلی حدیث بھی آ گئی, تقریری حدیث بھی آ گئی. اچھا اب ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا اگر ہمت اور طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ لو, نبھا سکتے ہو تو رکھ لو, سفر میں نہیں روزہ رکھ سکتے تو روزہ. اچھا اب ایک کمزور مسافر ہے میرے جیسا, اس کے لیے روزے کا کیا حکم؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو کیا دیکھتے ہیں ایک شخص نے لوگوں پر سایہ کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ سایہ کیا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ روزے کے ساتھ ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا لیسا من البر لیسا من البر الصوم فی السفر. سفر کے اندر روزہ رکھنا نیکی نہیں. لیسا من البر فی الصوم لیسا من البر الصوم فی السفر. سفر میں کوئی روزہ رکھنا نیکی نہیں. اور ابھی مسلم کے اندر آپ نے حدیث سنی ہے کہ علیکم برخصت اللہ, یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے. الذی رخص لکم, تو اسے ضرور اختیار کرنے چاہیے. تو مسئلہ یہی نکلتا ہے کمزور مسافر جو ہے وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے. طاقتور مسافر جو ہے اگر روزہ نبھا سکتا ہے تو روزہ رکھ لے, اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے. تو یہ مسافر جس کو اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرے. اللہ کا یہ حکم جو ہے فعدۃ من ایام اخر, وہ اور دنوں میں ان کی قضا دے دے. یہ تو ہوا مسافر کے روزے کا شرعی حکم. اب آتے ہیں بیمار کے روزے کا کیا حکم ہے. ایک بندہ میرے جیسا 2 دن بیمار ہو گیا 2 دن ٹھیک رہا, اس کا حکم الگ ہے. ایک بندہ دائمی مریض ہے یعنی سال سے وہ بیمار ہے. ایک وہ ضعیف العمر, زیادہ عمر ہو گئی ہے, بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہے. اب رمضان کے روزے آ گئے ہیں, اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دائمی مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, وہ ضعیف العمر بوڑھے کی طرح ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. دائمی مریض اور ضعیف العمر بوڑھا روزہ رکھنے کی کبھی طاقت نہیں رکھتا, اس لیے ان پر روزے فرض ہیں. اچھا اب اگلا مسئلہ سن لو. یہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے نا 184, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دے دیں. اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184. اور پیچھے ابھی آپ کیا سن چکے ہو, جو دائمی مریض ہے یا بالکل ضعیف العمر ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا نہیں, اس پر روزے فرض ہیں نہیں. ایک بندے کا شرعی عذر ہے,
ایک بندے کا شرعی عذر وہ دائمی بیمار بھی نہیں ہے اور اتنا ضعیف العمر بھی نہیں ہے، پھر اگر اس کا کوئی شرعی عذر ہے تو وہ پھر اپنا فدیہ دے گا کسی کو، یعنی سحری بھی دے گا، افطاری بھی دے گا، پورا مہینہ وہ اگلے بندے کو روزہ رکھوائے گا۔ اچھا، حضرت ابن عمر اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فمن شاہدہ، پہلے حکم یہی اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو لوگ فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ بعد کے اندر یعنی ابن عمر سے یہ روایت مروی ہے اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اللہ نے جب بعد کے اندر یہ حکم نازل فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس آیت نے فدیہ دونوں طعام والے حکم کو منسوخ کر دیا، ثابت ہوا فدیہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر دائمی مریض یا ضعیف العمر آدمی پر جب روزہ فرض ہی نہیں تو فدیہ کس چیز کا؟ فدیہ کس چیز کا؟ اور ابن عباس کا فتویٰ پتہ کیا ہے؟ آخری حدیث ہے، سنیے، ابن عباس فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، آیت منسوخ نہیں، ابن عباس کا بھی فتویٰ ہے۔ اب یہ ذرا ابن عباس کا فتویٰ سنو، پھر آگے میں وضاحت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں، بلکہ سخت سے سخت بوڑھا مرد اور عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے نہیں، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تساہل سے کام لیا۔ حضرت ابن عباس کو اس فتویٰ میں تساہل ہو گیا، کیونکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ فدیہ والا حکم منسوخ نہیں، جبکہ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے۔ پھر فَلْيَصُمْهُ والی آیت سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جب حکم منسوخ ہو چکا ہے پھر اس سے دائمی مریض یا بوڑھے آدمی کا یومیہ فدیہ کا استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر آج ابھی 17واں روزہ کے 16ویں 17ویں روزے کا آپ نے درس قرآن ہے، میں وہ مسائل آپ نے سنے جو آپ نے مجھ سے سنے وہی آگے بیان کرنے ہیں نا، وہی آگے بیان کرنا ہے۔ اور جس آدمی نے آج کا میرا درس سنا ہی نہیں ان کو مسائل کا کیا پتہ ہوگا؟ اسی طرح جیسے آج آپ نے درس حدیث درس قرآن سنا، آپ کو جو مسائل یاد آپ نے سنے تو آپ کو وہی یاد رہیں گے۔ اب جس نے نہیں سنا تو اس کو یاد ہے نہیں، جس نے پچھلے دن کا درس سنا وہ تو اسی کے مطابق حکم لگائے گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلے یہ حکم سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں، اور جب کہ دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ ابن عباس تک اللہ کے رسول کا یہ حکم، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ابن عباس کہتے ہیں کہ دائمی مریض ہو یا زیادہ بوڑھا شخص ہو وہ فدیہ دے گا، اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں یہ فدیے والا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ دائمی بیمار مرد ہو یا عورت ہو اس پر کوئی فدیہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں۔ اور جب اللہ نے دوسری آیت نازل کر دی، جب اللہ دوسرا حکم نازل کر دے تو پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، نہیں نبھا سکتا تو دوسرا مسئلہ کمزور مسافر وہ روزہ نہ رکھے۔ تیسرا مسئلہ دائمی مریض اور بوڑھا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، اس پر کوئی فدیہ
جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنعنا ولا تمتحنا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحمل عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك۔ یا الہ العالمین تیرے بندے روزہ رکھنے والے اللہ روزہ رکھ رکھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تیرے قرآن سے پیار کرنے والے اللہ تیرے نبی سے تیرے نبی کے فرمان سے پیار کرنے والے اللہ تو ان کو اپنا پیار نصیب فرما، اپنا پیار نصیب فرما، جن کے گناہوں کو معاف فرما، فوت شدگان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور علی نور فرما، حد نگاہ وسیع اور عزت کشادہ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، کروٹیں کروٹیں جنت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ اس رمضان المبارک کی برکات سے اپنے غیب کے خزانوں سے بے تحاشا رزق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں اللہ میرے سمیت سبنا کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔